نیو ایئر ریزولیشنز، نئے سال میں جو ہمارے مقاصد ہیں، ہمارے ٹارگٹس ہیں، ہمارے گولز ہیں، وہ کیا ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بنیادی مقدمہ وہ ہم سب کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ پڑھا، سنا۔ عیسائی، نصارہ اور کفر اپنا جو کیلنڈر مرتب کرتے ہیں وہ کیلنڈر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان کے ریسرچرز خود اس بات پر پریشان ہیں کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر ولادت ہے، اور دوسری طرف وہ جب اپنے سال کو شروع کرتے ہیں تو وہ 1 سے شروع کرتے ہیں، اور یہ دونوں ہی محل نظر ہیں، دونوں پر ہی ڈسپیوٹ، تنازع ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہاں رک کر میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا، خصوصی طور پہ یہ بات عرض کروں گا کہ جب اہل نصارہ نے یہ دیکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ہم متفق نہیں ہیں، تو انہوں نے پلان کیا کہ ولادت رسول پر بھی ہم رسول اللہ کی امت کو متفق نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ان کی سازش ہے کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن کو بھی متنازع بنا دیا، اور ہم اس سازش کے شکار ہو گئے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ ان کا اپنا تھا کہ ان کے کیلنڈر کے بارے میں خود چونکہ اتفاق نہیں پایا جاتا تھا۔ البتہ انہوں نے کیلنڈر کی ابتدا کو 1 جنوری سے شروع کر لیا۔ اب یہ پہلا حساب کا کیلنڈر جو مرتب تھا وہ یہی سن عیسوی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے تک یہی کیلنڈر چلتا رہا، سن عیسوی کا اعتبار یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر سن نبوی کا آغاز کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیر کی کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں، یا ہم انیشیل سٹیجز میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، چھوٹی کتابیں اسلامیات کی پڑھتے ہیں، سیرت کے ابواب پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم یہ جملہ لکھا ہوا پاتے ہیں: نبوت کے پہلے سال، نبوت کے دوسرے سال، نبوت کے تیسرے سال۔ تو یہ وہ چونکہ اعلان نبوت کے بعد پھر سن نبوی کا آغاز ہو گیا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو احکام شریعت، دین مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا پیغام ابدی رب تعالیٰ کی طرف سے آ چکا تھا۔ تو اسلام پورے کا پورا ہمارے پاس موجود تھا۔ احکام اسلامیہ کے ترتب کے لیے بھی کوئی کیلنڈر چاہیے تھا۔ تو پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ کال کی، اور اس میں سارے اجلہ صحابہ جو علم فلکیات، علم حیات اور علم ریاضی، ان 3 علوم کو اس دور میں جاننے والے تھے، علم حیات، علم فلکیات اور علم ریاضی، یعنی اس کے جو اس دور کے ماسٹرز تھے، ان کو کال کیا اور کہا کہ یہ احکام شریعہ کا ترتب ہے، تو اس کے لیے سن عیسوی بھی ہمارے پاس موجود ہے، سن نبوی بھی موجود ہے، تو لیکن سن عیسوی اور سن نبوی پر ترتب صحیح طرح نہیں ہو رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر آپ سے کچھ مشاورت کروں۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یوں فرمائیے کہ سن ہجری سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اس سے ابتدا کر لیجئے، چونکہ احکام شریعہ جو اسلامی ریاست سے متعلقہ تھے اور مسلمانوں سے متعلقہ تھے، ان کا زیادہ تعلق اس وقت شروع ہوا جب مدینہ میں مائیگریٹ کر کے مدینہ پاک میں آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مدنی صورتوں میں احکام اسلامیہ زیادہ مدنی صورتوں ہی میں آئے۔ تو پھر یہاں سے اس پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا صحابہ کا کہ احکام شریعہ کے ترتب کے لیے جس کیلنڈر کو اپنایا جائے گا وہ کیلنڈر سن ہجری ہوگا۔
ایک اور کیلنڈر بھی چلتا ہے جسے ہم بکرمی کیلنڈر کہتے ہیں. یہ جو ہمارے بزرگ تشریف فرمائے یہ ممکن ہے وہی چلاتے ہیں وہ آج بھی. وہ جو دن کے 12 بجے بدلتا ہے اسے وہ چیت، بیساکھ، یہ وہ اس کے وہ پنجابی یا دیسی جو مہینے ہیں تو یہ اس کا ان کے اس کی ڈیٹ دن کو بدلتی. یہ جو سن عیسوی تھا اس کی ڈیٹ رات کو بدلتی، اور جو سن نبوی یا سن قمری ہجری تھا اس کی ڈیٹ کا تعلق چاند کے ساتھ، یعنی جب چاند سورج غروب ہو جاتا ہے اور چاند کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں ایک اور مسکنسیپشن بھی ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ وہ دیسی یا پنجابی ہوں، وہ سن عیسوی ہو، وہ سن ہجری ہو یا وہ سن نبوی ہو، یہ سارے کے سارے اسلامی ہیں. زیادہ کسی کو کہہ دینا یہ غیر اسلامی ہے، وہ سن عیسوی جنوری فروری بھی اسلامی ہے، محرم سفر بھی اسلامی ہے، وہ جیٹ باغ وہ بھی سارے اسلامی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے ان تمام کا تعلق جو ہے وہ سورج اور چاند کے ساتھ ہے، اور سورج اور چاند کو رب تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کو جو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کی تخلیق کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ تم ان کے ذریعے اپنے دنوں کو حساب میں لا سکو، ان کی تم گنتی کر سکو. قرآن مجید فرقان حمید میں ہم مختلف جگہ پہ جب سورج اور چاند کے متعلقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ان میں سورہ یونس میں یہ واضح ارشاد موجود ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَهُ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وہ ذات وہ ہے کہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. یہ سائنس کے لیے ایک اور ارتقائی منزل طے کرنے کا راستہ تھا کہ اصل جو سورس آف انرجی ہے وہ سورج ہے اور چاند پھر اس سے آگے ساری چیزیں حاصل کرتا ہے. یہ عقدہ قرآن نے کھولا. 12 مرتبہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ عقل کو تعقل پسندوں کو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ عقل کا عقدہ اس وقت تک کھلتا ہی نہیں ہے جب تک رب تعالیٰ اسے کھولتا نہیں ہے، اور اس کو کھولنے کے لیے جو ٹریک عطا کیے گئے وہ تو قرآن نے عطا فرمائے ہیں. تو جتنی سائنٹیفک تھیوری آتی ہیں، نئی سے نئی تھیوریز آتی ہیں، وہ تھیوری 1450 سال مصطفیٰ کریم کے قلب منیر پر رب تعالیٰ نے اتار دی ہوئی ہے. لہٰذا یہ ہمارا اپنا پرابلم ہے کہ ہمیں کفر نے کسی اور طرف لگا دیا. ہماری زندگی کا مقصد اس نے ایک ڈگری رکھ دیا، اور بڑی بھی ہم چھلانگ لگائے تو اس نے اور اگلا مقصد رکھ دیا نوکری. جب کفر یہاں سے گیا تو اس نے یہاں مقصد یہ رکھا، اس سے بڑھ کر وہ ہمیں آگے جانے ہی نہیں دے. کریٹیوٹی اس کو تو ویسے ہی دبا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ارشاد فرماتے، وہ تعلیم کی بات ہوتی، وہ تزکیے کی بات ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انٹرپریشن جس انداز میں فرماتے وہاں حضور جو وژڈم اور جو ویژن عطا فرماتے تھے وہ بالکل کریٹیوٹی پر مبنی ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو موٹیویٹ کرتے کہ تم آگے نکلو، اگلی بات کرو. اور اس پر اس دور میں جو سب سے بہترین کام کیا ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کریٹیوٹی، جو یہ صلاحیت بیدار فرماتے تھے، اس بیداری کو سب سے بین انداز میں کسی نے امت کے سامنے پیش کیا ہے تو اسے مفکر پاکستان حضرت اقبال کہتے ہیں. یہ اقبال کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین عالیہ میں جو امت کے لیے پروان موجود ہے، جو موٹیویشن موجود ہے، جو تحریک موجود ہے، جو ایکٹیویٹیز موجود ہے، وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے خوبصورت پیرائے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. لہٰذا ہمیں اس اینگل سے بھی حضرت اقبال کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. وہ ذات وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور قمر کو نور بنایا، چاند کو نور بنایا. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور ان کی منازل کو مقرر فرما دیا. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی کو بھی اور اپنے حساب کو بھی. تو مقصود ہمارا اس سے اخذ یہ کرنا تھا کہ سورج ہو یا چاند ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی
تخلیق ہیں اور دونوں ہی کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، راستے بھی اسلام ہی ان کے لیے وضع فرماتا ہے، اور پھر ان پر تسخیر، ان پر جو کمندیں ڈالنی ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ نے فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم سے بڑی دور ہے، رب تعالیٰ نے دونوں کو تمہارے لیے ڈسکور فرما دیا ہے، یعنی دونوں تمہارے لیے مسخر ہیں، تم چاہو تو ان تک اپنی کمند ڈال سکتے ہو، اب یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے کہ تم جو ہے اس تک اپنی کمند ڈالتے ہو یا نہیں ڈالتے۔ تو سن عیسوی ہو، سن ہجری ہو، ہجری قمری ہو، سن نبوی ہو یا وہ دیسی پنجابی، سارے کے سارے اسلامی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی سیلیبریٹ کرنا یا کسی کو بھی حساب کے لیے متعین کر لینا، کیلنڈر کے لیے متعین کر لینا، یہ اسلام کے منافی نہیں ہے۔